بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 28 شعبان المعظم نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ حضرت ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ عنہا۔ حضرت ام ہانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی بیٹی تھیں۔ ان کا نام فاختہ ہے اور ام ہانی ان کی کنیت ہے۔ ان کا نکاح حبیرہ بن عمرو سے ہوا۔ شروع ہی سے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت تھی، مگر سن 8 ہجری میں مکہ جب فتح ہوا تب وہ مسلمان ہوئیں۔ ان کی خوش قسمتی یہ کہ فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے مکان پر قیام فرمایا اور ان کے مکان میں پناہ لینے والوں کو امان دی۔ آپ ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ معراج کا مقدس سفر بھی آپ نے ام ہانی کے گھر سے ہی کیا تھا۔ وہ آپ سے کبھی کبھی مسائل پوچھا کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں، چلنے پھرنے میں کمزوری محسوس ہوتی ہے، اس لیے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس کو بیٹھے بیٹھے ہی انجام دے سکوں۔ آپ نے ایک وظیفہ بتلایا اور فرمایا کہ سبحان اللہ 100 مرتبہ، الحمدللہ 100 مرتبہ، اللہ اکبر 100 مرتبہ اور لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ حضرت ام ہانی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے وفات کے بعد کافی دنوں تک زندہ رہیں اور ان کا انتقال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ہوا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت۔ حضرت ابو زید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارکہ ہاتھ میرے چہرے پر پھیرا اور میرے لیے دعا فرمائی۔ اس کی برکت تھی کہ ان کی عمر 120 سال ہو جانے کے باوجود سر میں چند ہی بال سفید ہوئے تھے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، ہر مسلمان پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم میں سے جو شخص مہینے کو پائے تو اس کو اس میں روزہ رکھنا چاہیے، یعنی تم میں سے جو شخص رمضان کے مہینے کو پائے تو اس کو اس میں ضرور روزہ رکھنا چاہیے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، رمضان کا مہینہ آئے تو یہ دعا پڑھیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ دعا سکھاتے: اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وسلمہ لی متقبلا۔ ترجمہ: اے اللہ، رمضان کے روزوں کے لیے مجھے صحت و سلامتی عطا فرما اور رمضان کو میرے لیے سلامتی کا مہینہ بنا اور اس اعمال کو قبول فرما۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، نماز جنازہ کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جنازے میں شریک ہو کر نماز پڑھے تو اس کو 1 قیرات ثواب ملے گا، اور جو شخص جنازہ دفن کرنے میں شریک ہو تو اس کو 2 قیرات ثواب ملے گا۔ معلوم کیا گیا 2 قیرات کی مقدار کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بڑے پہاڑ کے برابر ہے۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، یعنی زنا کی تہمت لگاتے ہیں، پھر اپنے دعوے پر 4 گواہ نہ لا سکیں تو ایسے لوگوں کو 80 کوڑے لگاؤ اور آئندہ کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، اور یہ لوگ گناہگار ہیں۔ مگر جو لوگ اس تہمت کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا والوں کا حال۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے تو اس کی روزی اس پر تنگ کر دیتا ہے، پھر وہ شکایت کرتا پھرتا ہے کہ میرے رب نے میری قدر گھٹا دی۔ ہرگز ایسا نہیں، بلکہ تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے اور مسکینوں کو آپس میں کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، سخت حساب کا نتیجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جس سے سخت حساب لیا جائے گا اس کو عذاب ہو کر رہے گا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، صحت کے لیے احتیاطی تدبیر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کی چیزوں میں پھونک نہیں مارتے تھے
اور نہ برتن میں سانس لیتے تھے۔ فائدہ: اطباء کہتے ہیں کہ جو ہوا سانس کے ذریعے باہر نکلتی ہے اس میں مرض کے اعتبار سے لاکھوں جراثیم ہوتے ہیں۔ جب انسان برتن میں 3 پھونک مارے گا یا سانس لے گا تو وہ جراثیم پھیل کر صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہجد ضرور پڑھا کرو، اگرچہ اتنی ہی دیر کے لیے ہو جتنی دیر میں بکری کا دودھ دہا جاتا ہے، اور جو نماز بھی عشاء کے بعد پڑھی جائے وہ تہجد میں شامل ہے۔